توجہ کریے، وَتَقَلُّبَكَ، بھروسہ کریے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے جو ذات آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جو ذات آپ کے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں یہ بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے منتقل ہونے کو دیکھ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دو مطالب، ایک معنی آپ نے پہلی آیت مبارکہ کا سماعت فرمایا، اب دوسرا حصہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جس وقت آپ ٹھہرتے ہیں، تو کہاں ٹھہرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، یا جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام سے ٹھہرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ٹھہریں تو بھی اللہ کی عنایتوں میں ہے، آپ نماز کے لیے اٹھیں تو بھی اللہ کی عنایتوں میں ہے، اور اللہ کی عنایتیں صرف آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے مصطفیٰ، آدم سے لے کر، نوح سے لے کر، ابراہیم سے لے کر مختلف نبی کے بعد نبی کی پشتوں میں جب آپ منتقل ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی آپ کا مراقبہ فرما رہا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عنایتوں کی برسات آپ کے اوپر فرما رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہم کو یہاں پر معلوم ہوتی ہے، اور آپ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کی خاص عنایتیں حضور کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی میری عنایتیں، توجہات آپ کی طرف متوجہ ہے، تو جس طرح میری عنایتیں دنیا میں آپ کے تشریف لانے کے بعد متوجہ ہے، اسی طرح میری عنایتیں آپ پر اس وقت بھی تھیں جب آپ ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی میں منتقل ہو رہے تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء میں ایک کے بعد ایک آپ کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا نور جو منتقل ہو رہا تھا اللہ اس پر بھی توجہ فرما رہا تھا اور اس پر بھی عنایتوں کی بارش فرما رہا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام اس دنیا میں جن اسلاب یعنی جن پشتوں سے، جن آبا و اجداد کے توسط سے، اور حضور پاک علیہ السلام کے نسب مبارک کی بھی عظمت پر قرآن کریم نے یہاں پر نص بیان کی، آیت کریمہ بیان کی کہ حضور پاک علیہ السلام انتہائی پاکیزہ نسب کے ساتھ اس دنیا میں منتقل ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پورا اوپر تک سیدنا آدم علیہ السلام تک ہر کوئی حضور کے اب اور جد سارے کے سارے ساجدین میں تھے اور سجدہ کرنے والوں میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں اور توحید والوں میں تھے۔ مطلب یہ نکلا کہ حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ایک بھی آدمی حضور کے نسب میں ایسا نہیں تھا جو کفر اور شرک کی طرف متوجہ ہو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ساجدین رکھے۔ اس لیے ساجدین رکھے کیونکہ بھیجنا اس کو تھا جو سارے ساجدین کا سردار ہے، بھیجنا اس کو تھا جو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کا سردار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی اور انتہائی پاکیزہ اسلاب اور پشتوں سے اور پاکیزہ رحموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک کو دنیا میں منتقل فرمایا۔ انتہائی عظیم دلیل اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین اور پورا تسلسل اور حضور کا سارا نسب یہ مومن تھا، موحد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے تھے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ اس بات پر یہ آیت مبارکہ انتہائی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے والدین کریمین موحد تھے اور ایمان والے تھے، بلکہ سارا سلسلہ اور سارا نسب توحید اور سجدوں والا، عبادتوں والا، ایمان والا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کریم کی عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کس طرح مراقبہ فرماتا ہے، کس طرح توجہ فرماتا ہے، اور دوسری بات